سر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جس طرح آپ نے متعدد اس سوال کو جواب بھی دیا ہے، ایڈریس بھی کیا ہے، حالیہ جو افغانستان اور رشیا کے درمیان ایک تکنیکی بنیادوں پر ہی صحیح لیکن بہرحال ایک فوجی نوعیت کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، اس سے لگتا ہے آپ کو کہ واقعاً جس طرح ان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے جو بات کی گئی، بیان دیا گیا، اس کے اندر حقیقت ہے کہ روس واقعی آمادہ ہو جائے گا چین کو پاکستان کے کنسرن کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں جدید نوعیت کے ہتھیار دینے کے اوپر آج نہیں تو کل تیار ہو جائے گا، یا یہ صرف پرانے ہتھیاروں کے ہی حوالے سے ہے کہ اسے کسی حد تک قابل استعمال بنا دیا جائے گا؟ دیکھیے، روس ایک واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو ایز حکومت تسلیم کیا ہوا ہے، نمبر ون۔ لیکن روس کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اوبیسلی کہ وہ اتنی قابل اعتماد بھی طاقت ہے، آلموسٹ سپر پاور ہے اس ریجن میں، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اتنا ارسپانسبل ایکٹ نمبر ون نہ کرے۔ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارے جو چین سے تعلقات ہیں اور چین کے جو روس سے تعلقات ہیں، یہ ہم پروسیس ڈی ریل یا آف ٹریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر یہ میٹیریلائز ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک دیکھیے روس نے فارملی اعلان کوئی نہیں کیا۔ انڈیپینڈنٹ تو افغان حکومت کچھ بھی اعلان کر سکتی ہے، وہ تو پہلے بھی بڑا کچھ کرتی آئی ہے، لیکن اس وقت نہیں مان۔ میرا خیال ہے پاکستان کا بہت پریشر ہوگا جو ہم کامیابی سے بلڈ کر پائیں گے، ڈائریکٹ بھی روس کے کو اور چائنا کے ذریعے بھی۔ اور ظاہر ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موسٹلی ہماری جو پاک فضائی ہے اس وقت جہاز آپریٹ کر رہی ہے، جو ہمارے ویپنز یوز ہو رہے ہیں آرمی کے بھی، وہ چائنا ٹیکنیکلی سپورٹ ہمیں بھی کرتا ہے، اور ملٹری بھی موسٹلی چائنیز جہازوں کی بھی ہے اور باقی ویپنز کی بھی ہے۔ تو چائنا نہیں چاہے گا کہ ادھر سے پاکستانی ویپنز چائنا کے بنے ہوئے ہوں آپریٹ کر ان کے خلاف رشین ویپنز مقابلے میں آ جائے۔ تو دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اوپر یہ ہے کہ افغانستان دے کیا سکتا ہے روس کو۔ عام طور پر تو کرنسی میں ہوتا ہے یا بائیلیٹرل ہوتا ہے، کوئی ٹریڈ گڈز ورسز گڈ ہوتا ہے، تو ان کے پاس تو ایکسپورٹ کرنے کو صرف ٹیررزم ہے۔ تو آیا روس یہ لیول اپنے اوپر لینا چاہے گا کہ وہ ایسے ملک کو فنڈ کر رہا ہے جو بدلے میں اس کو صرف پراکسی وار دے سکتا ہے، اس کا پراکسی ایلائی بن سکتا ہے، یا اس کی مرضی سے ٹیررزم کے ایک وار گروپ بن کے اور جتھا بن کے مختلف جگہوں پر حملے کر سکتا ہے؟ تو آئی تھنک روس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو اس طرح کا بلیم یا پرسیپشن بنانے میں کوئی مدد ملے گی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، کہ وہ ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹ بھی ہے۔ بٹ آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ مور آف نیوز ہے اور مور آف ان کی اس کے اندر سر یہ کمنٹ کیا جاتا ہے نا کہ جس طرح آپ نے تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، کہا یہ جاتا ہے کہ روس کا کنسرن یہ ہے کہ اگر افغان طالبان یہ ایڈریس کر لیتے ہیں داعش خراسان افغانستان چیپٹر کو اپنی سرزمین کے اندر، اور انہیں یہ انٹرٹین کر دیا جاتا ہے انہیں کی سرزمین کے اندر، تو کابل یا افغان طالبان جو ہیں وہ روس کے اسی خطرے کو اپنی سرزمین کے اندر ختم کر دیں گے۔ اس سے سینٹرل ایشیا جو کہ ایک بفر زون بھی روس اس کو اپنے لیے سمجھتا ہے، تو جب وہ محفوظ رہے گا تو روس کو تجارت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اتحادیوں کی اور اپنی سرحدوں کو محفوظ اس نے بنانا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو۔ تو اس دلیل کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں طالبان کے ساتھ۔ لیکن روس کو دیکھیے سوویت یونین کا حال نہیں بھولنا چاہیے اور امریکہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا مجاہدین کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا سوویت یونین کے خلاف، لیکن جو ہی سوویت یونین ڈسنٹیگریٹ ہو گیا، سوویت یونین نے افغانستان خالی کر دیا، بعد میں وہ روس رہ گیا اور ڈسنٹیگریٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ کدھر گئے؟ وہ جو مجاہدین تھے ان کے آپس میں فیکشنز ہو گئے، ان کو پراکسیز نے ہائر کر لیا، اپنی نیشنل انٹرسٹ کے تحت ان کو کنیکٹیوٹی بنا لی ان سے، اور پھر ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تمام ملکوں نے یوز کرنا شروع کر دیا۔ روس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ پراکسی اگر ان کی بن بھی جاتے ہیں تو کل کو کوئی اور بڑی طاقت آ کے اس سے بڑی پیکج ان کو کوئی دے دے تو پھر وہ پیکج بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے دیکھا رینٹ ٹیرر والی گروپس ہے نا موسٹلی، ان کو تو آپ پیسے بہتر دے دیں تو وہ آپ کی طرف ہو جائیں گے۔ اور آخر میں ایک اور اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم شاید غلط سمجھتے ہیں کہ یہ ویپنز ہیں جو S-400 ہے، کوئی 300 ہے، یا جو بھی ویپن وہ نام لیا جا رہا ہے، وہ دیکھیے پلگ اینڈ پلے نہیں ہوتا۔ یہ ٹیلی ویژن ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی ایئر کنڈیشنر لگا کے جائے گا تو آپ کو ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کو سافٹ ویئرز ہیں، سیکھنا ہوتا ہے، پھر آن ٹاپ آف دیٹ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ اتنی جلدی ابزارب کر سکے، لیکن اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں، موسٹ لائکلی یہی ہے کہ روس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پراکسی کے بدلے یہ بہت مہنگی ڈیل ہوگی، اور کل کو یہ پراکسی ٹرن کرتے ہوئے ایون روس کے خلاف بھی دیر نہیں لگاتی۔